کوشچن کیا تھا وہ بڑا اس کا جواب نہیں دیا جا سکا، تو میں چاہ رہا تھا اس کے اوپر رسپونڈ کروں۔ جہاں تک پیڈسٹرین برج کا تعلق ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ لا آف لینڈ یہی ہے کہ آپ نے وہاں پہ ریلوے ٹریک پہ پھاٹک بنانا ہے، انڈر پاس بنانا ہے، فلائی اوور بنانا ہے یا پیڈسٹرین برج، وہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ متعلقہ ادارہ کرے گا جس نے وہ گزرگاہ بنانی ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پروونشل گورنمنٹ کو اس پیڈسٹرین برج کے حوالے سے ریٹرن ریکویسٹ کر دیتے ہیں، تھوڑا سا آپ بھی پش کریں کیونکہ یہ جینوئن پرابلم ہوگی، کیونکہ لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے۔ میں نے بھی پچھلی بار اپنے حلقے میں پیڈسٹرین برج بنوانے تھے تو میں نے پروونشل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی تھی، پھر ایل ڈی اے نے فنڈز پرووائڈ کیے تھے تو وہ پیڈسٹرین برج بنے تھے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ بہت ہی اندوہناک ہے، انہوں نے صحیح کوشچن کیا، یہ کوشچن کیا جانا چاہیے تھا۔ تو اس میں بدقسمتی سے 6 قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، ایک 77 سالہ خاتون ہے جنہوں نے جمپ کیا ہے اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ چوٹ لگنے سے ہوئی ہے۔ 3 بچے ہیں، ایک 22 سالہ بچی ہے اور ایک ان نون ہے۔ اس کوچ میں 24 مسافر سوار تھے اور یہ اے سی بزنس کی کوچ تھی۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ ہے، لیکن میں ابھی اس پہ خود بھی مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ جناب اسپیکر تھوڑا ہاؤس ان آرڈر ہو تو 6 انسانی جانوں کا معاملہ ذرا میں چاہتا ہوں، یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، جانا چاہیے سب تک۔ تو اس پہ سر ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ خاتون کو جمپ کیوں کرنا پڑا، اور جب زنجیر کھینچی گئی تو ٹرین کے رکنے میں کتنے منٹ کا فاصلہ تھا۔ 2-1 روز میں چیزیں سامنے آ جائیں گی تو ہم انشاءاللہ تعالی حقائق سامنے لائیں گے۔ ہم پچھلی حکومت کی طرح مسافروں پر ملبہ نہیں ڈالیں گے جب 70 انسان زندہ جل گئے تھے اور بیان یہ دیا گیا تھا کہ ان کے سٹووز تھے اور بعد میں پتہ چلا کہ شارٹ سرکٹ تھا اور ریلوے نے یہ فائنڈنگ کی۔ تو ریئلٹی جو ہے وہ 2-3 دن میں سامنے آ جائے گی۔ آج صبح میں نے میٹنگ چیئر کی ہے منسٹری آف ریلویز میں، اور کرن ڈار صاحبہ میری بہن بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے کراس کویسچننگ بھی کی اپنے ڈپارٹمنٹ سے، ہمارے لوگ موقع پہ موجود ہیں اور تخریب کاری کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں انہیں بھی رابطہ کر رہے ہیں تاکہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کے ایک رپورٹ جو ہے وہ قوم کے سامنے آ جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کوچز میں فوم اور ریکسین کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ فلیمیبل ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایسا میٹیریل یوز کرنا ہے جو فلیمیبل نہ ہو تو اس کی کاسٹ کتنی ہے اور پورے سسٹم پہ کیا آئے گی اور کتنا ٹائم لگے گا، اس پہ بھی یہ میں ایک اسیسمنٹ کروا رہا ہوں۔ جی شکریہ۔ سید حسین طارق on supplementary please. تھینک یو سر۔ ویسے تو پارلیمنٹری سیکرٹری ہوں، سپلیمنٹری نہیں پوچھ سکتا میں، مجھے اجازت نہیں ہے ادھر، لیکن میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آج سے 5-6 سال پہلے وہاں پہ ایک بڑی اسکیم دی گئی تھی ہمیں حیدرآباد میں سر، ٹنڈو جام کے لیے۔ وہاں پہ ریلوے کے اوپر ایک اوور ہیڈ برج بننا تھا جس کی پچھلے 4-5 سال سے ہم ریکویسٹ کر رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نہ وہ ہماری ریکویسٹ مانی گئی اور ہمیں یہ تھا بھی نہیں کہ وہ ہماری یہ بات مانیں گے۔ تو اب آج منسٹر صاحب یہاں موجود ہیں اور بار بار سندھ حکومت سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ وہاں پہ ہمیں این او سی دی جائے۔ تو منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے، ہمیں صرف وہ این او سی اگر دے دیں تو ایک بہت اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے، وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور عوام کی بھلائی ہو جائے گی، جو کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کام ہوا ہے سر۔ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب۔ اسپیکر صاحب میرے پاس فائل پینڈنگ نہیں ہوتی، میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ میری ٹیبل پہ یا میرے آفس میں تو یہ فائل نہیں ہے، 1 سال ہو گیا ہے۔ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جو وہ ہوتے ہیں، جو نہیں ہونے والے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، بڑا جینوئن کام بتا رہے ہیں۔ اور اگر پروونشل گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ بہرحال اب چونکہ یہ انہوں نے ایک اشارہ دیا تو میں اس کو چیک کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میر منور علی تالپور صاحب۔ پہلی بات تو آئی ایم ہیپی دیٹ منسٹرز آر آنسرنگ ٹو دا کوسچن before parliamentary secretaries are answering the question when ministers are sitting here. سر میرا سوال یہ ہے کہ میرپور خاص اور حیدرآباد کا فاصلہ 70 مائل ہے،
70 माइल के ऊपर कोई भी फाटक जो है वो नया नहीं बना है, पुराने अंग्रेजों के दौर के 1920 के फाटक बने हुए हैं। मिनिस्टर साहब ज़रा उसके ऊपर तवज्जो दें। और मेरी पहले डिमांड थी, खुशकिस्मती से आज जरदारी साहब भी यहाँ बैठे हुए हमारे बड़े हैं, कि उन्होंने पूछा था कि मीर मुनव्वर व्हाट विल बी योर, आप क्या चाहेंगे कि होना चाहिए। मैंने कहा सर हमारे यहाँ रेलवे बहुत पुराना था और गाँव शहरों में छोटे छोटे टाउन में स्टेशनें होती थी, वो अगर बन जाए दोबारा बहाल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए भी मिनिस्टर साहब ज़रा जवाब दें, वो तबाह है, बंद हो गई है टोटली। मिनिस्टर फॉर रेलवे जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब। जनाब स्पीकर, बहुत सारे जवाब तो ऐसे हैं, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, किसी इनफरादी बात नहीं कर रहा, जो शायद अगर मैं जवाब दूँ तो सुने नहीं जाएंगे। तो मैं भाई की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। रेलवे की तबाही की एक बड़ी लंबी दास्तान है, वो दास्तान आप मुझसे ना ही सुने तो बेहतर है, मुझे काफ़ी हद तक पता है। तो अब जो आगे की बात है वो ये है कि अगर रेलवे फाटक बनवाने हैं तो ये सूबाई हुकूमत जो है वो फंड्स देती है। मुझे मुराद अली शाह साहब ने भी पिछले टेन्योर में फंड्स दिए थे, शहबाज शरीफ साहब ने भी दिए थे, सामने बैठे हुए हैं। जो जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग आपने मैंड करवाना है, मेरे साथ बैठ जाएं, हम शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपको फाटक भी बना देंगे। फंड्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देने हैं या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने देने हैं, ये कानून है जो पहले से बना हुआ है, इसके मुताबिक ही चलना है जी। जहाँ तक ताल्लुक है एबंडन लाइन्स का या छोटे रेलवे स्टेशन का, आपका तकरीबन 11,500 किलोमीटर का ट्रैक है। तो हालात ये हैं कि आपकी ML1, ML2 और ML3 जो मेन लाइन्स हैं उन पे बड़ी मुश्किल से हम ऑपरेशन चला रहे हैं। इस सैलाब ने तबाही मचा दिया जो सिंध और बलूचिस्तान में आया है। 1 रुपए की सपोर्ट या ग्रांट हमने नहीं ली हुकूमत से, अपने वसाइल से उसको दोबारा चला दिया है। इतने पैसों में यही कुछ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि रेलवे खड़ी हो तो उसके लिए एक दिन रख लें रेलवे के ऊपर, उस पर सारे मौजूद मेंबरान बात करें, एक रोड मैप बना लें और जितना, आखिरी बात, जितनी तवज्जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों ने रोड सेक्टर पे दी है उसका अगर 10वां हिस्सा भी रेलवे सेक्टर पे देते, कोई भी रेलवे का वजीर होता तो काम चल जाता। कोई बैच ही नहीं है। तो आप वो तकाबल ठीक कर लें, फिर आप डिमांड भी करें तो नतीजा भी आ जाएगा। थैंक यू। आना दे। The next question, मोहतरमा शमीम आरा पंवर साहिबा। शमीम आरा पंवर। क्वेश्चन नंबर 152। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने लिया, मेरा कोई सवाल नहीं है। आप सप्लीमेंट्री कर रही हैं जी? स्पीकर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने, तो इसलिए मेरा कोई सवाल नहीं है। थैंक यू। द नेक्स्ट